جیسے کہ ہمارا موضوع تھا حکومتی مسائل تو بہت زیادہ ہیں. تاریخ اور سابقہ تاریخ کو اگر دیکھیں تو شروع سے لے کے 1400 سال سے لے کے اس سے بھی قبل سے آج تک جہاں بھی سیاست کا نام آتا ہے وہاں پہ ظاہر ذہن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. اسی طرح پاکستان کی سیاست کو لے کے آج کل بہت پریشانیاں ہیں. ہر دوست، ہر احباب، ہر عزیز، ہر شخص، حتیٰ کہ مجھ جیسا عوام الناس بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہر روز ایک نئی مشکل، ہر روز ایک نئی پریشانی. کبھی مہنگائی کا طوفان تو کبھی بیماریوں کا فقدان، بیماریوں کا آنا. عجیب عجیب بیماریاں ہیں، کبھی کرونا کی شکل میں، اور اسی طرح کبھی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائشیں، کبھی زلزلے کی صورت میں تو کبھی طوفان اور سیلاب کی شکل میں آ رہی ہیں. بس ہم بتا رہے تھے کہ حکومت کو بہتر طریقے سے کیسے چلایا جائے. تاریخ آج سے 1400 سال قبل کیا حکم دیا گیا کہ حکومتی فرائض انجام دینے کے لیے کون سی چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے ہم حکومت کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اور عوام الناس اور اپنی رعیت کی صحیح طریقے سے داد پرسی کر سکتے ہیں اور ان کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں. میں جو آج یہ آپ سب کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اسٹرکچر، یہ وہ اسٹرکچر ہے کہ آج سے کئی سو سال قبل، 1400 سال قبل کی تحریر ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ جناب کوفی عنان جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل تھے، انہوں نے بھی اس کو جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں اسٹرکچر، اس کو دنیا کے تمام سربراہان مملکت جو آتے ہیں نا اقوام متحدہ میں، تمام دنیا کے جو سربراہ آتے ہیں ان میں اس کی فوٹو کاپی کروا کے تقسیم کی تھی اور کہا تھا کہ کوشش کرو کہ اپنے حکمرانوں کو کہو کہ ان پہ عمل کریں، ان پہ عمل کریں. تو بس چند چیزیں ہیں، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ سب کا. سب سے پہلے ضروری ہے، وزارت تو ہم نے دے دی، وزیر کس کو بنانا ہے، کیا کرنا ہے، ظاہر ہے وزارت یعنی بادشاہت. اس کے بعد مشاورت کا دخل آتا ہے کہ مشیر کیسا ہونا چاہیے. وزیر بنا کے ہم نے بھیج دیا، اس کے ساتھ مشیر ہوتے ہیں. مشیر کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. بس کہا گیا کہ کسی بخیل کو مشیر میں شامل نہ کرنا کہ وہ تم کو فضل اور کرم سے ہٹا دے گا. وہ تمہیں کبھی بھی بہتر کام کرنے کا حکم یا بہتر کام کرنے کی ترغیب نہیں دے گا، یا اگر تم اسے بہتر کرنے کا کہو گے تو وہ بخیل ہے. بخیل ہونے کی وجہ سے وہ اس میں اپنی، جیسے میں کہوں، ڈنڈی مارے گا، وہ اپنی کنجوسی اور بخل کو اس کے اندر. تو بس مشاورت کے لیے کسی سخی یا کریم یا بہتر انسان کو رکھو. بخیل کو فقر و فاقہ کا خوف دلاتا رہے گا لوگوں کو کہ بھائی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کبھی بھی اچھی خبر نہیں دے گا. شاید ایسا نہ ہو کہ وہ کل ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر دیں. فقر و فاقہ کا خوف دلائے گا. بس اسی طرح بزدل سے کبھی مشورہ نہ کرنا. وزیر کو کہا گیا کہ بزدل سے مشورہ نہ کرنا، وہ ہمیشہ آپ کو ڈر اور خوف والا مشورہ دے گا. میں جا کے کسی وزیر اعظم اور میں نے جا کے کسی بزدل سے جا کے میں نے مشورہ کیا کہ میں فلسطین کا جو یہ مسئلہ چل رہا ہے حماس اور غزہ والا، اس میں اپنا حق ادا کروں یا نہیں، تو کہے گا نہیں چھوڑ دو یار، ملک تباہ ہو جائے گا، جنگ شروع ہو جائے گی، اس میں پھر یہ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے جنگ ہو جائے، سب کچھ. تو کہتے ہیں بزدل سے کبھی بھی مشورہ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہر معاملے میں وہ آپ کو کمزور بنا دے گا. وزیر کو کمزور بھی اس کا مشیر بناتا ہے اور طاقتور بھی اس کا. 1400 سال پہلے یہی تھا نا، جو بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کے مشیر ہوا کرتے تھے وزیروں کے. ہارون رشید، مامون رشید، یہ جو عباسیوں میں یہ مشیر ہی سب کچھ کرتا تھا. بس اس طرح فرماتے ہیں کہ حریص سے بھی کبھی مشورہ نہ کرنا. مشاورت جس سے کرے، جس سے مشیر لگا رہے ہو تم، وہ حریص بھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ حریص بھی نہ ہو. کیا وجہ ہے اس کی؟ حریص کیوں نہ ہو؟
اس لیے کہ وہ ہمیشہ ظالمانہ طریقے سے مال جمع کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ حریص ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن میں ویسے فرمایا ہے کہ خلق الانسان حریصا، میں نے انسان کو حریص پیدا کیا ہے، مگر حرص کچھ لوگ حرص کرتے ہیں ایمان کے لیے، کچھ حرص کرتے ہیں مال و دولت کے لیے۔ بس یہ بخل، یہ بزدلی، یہ طمع، یہ لالچ، یہ الگ الگ جذبات اور خصائص ہیں۔ یہ بغض، عناد اور یہ طمع و لالچ، لیکن ان سب کا قدر مشترک پروردگار سے سوء ظن ہے۔ یہ شخص جس کو آپ نے مشیر، مثال کے طور پہ وزیر خزانہ لگایا ہے، مشیر وزیر تعلیم، مشیر وزیر اعظم لگایا ہے آپ نے، اس میں اگر یہ تمام چیزیں ہیں، یہ بخیل ہے اور یہ حاسد ہے اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں، تو پھر یہ کبھی بھی تمہارے معاملات کو آگے نہیں لے جائے گا، بلکہ تمہیں ڈراتا رہے گا، تمہیں اور لوگوں کو پریشانی میں ڈالتا رہے گا۔ بس فرماتے ہیں یہ اللہ سے سوء ظن ہے، اللہ سے اس کی اچھا امید نہیں رکھتا یہ اللہ سے، جس کے بعد ان خصلتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ بس کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ وزیر لگاتے ہیں تو وزیر کو چاہیے کہ جو ان کے نیچے کام کر رہا ہے مشیر، وہ کم سے کم مشیر کیا ہو، صادق ہو، امین ہو، اور وہ طمع اور لالچ نہ رکھتا ہو، اور وہ کنجوس اور بخیل بھی نہ ہو، تاکہ آپ کے معاملات کو عوام تک بہتر طریقے سے پہنچا سکے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے لوگوں پہ خاص کرم اور رحم فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔